اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام ماہ شعبان اور شعبان کی مقدس ساعتیں اور ماہ مبارک شعبان میں چونکہ ولادت ہے آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، اسی حوالے سے ہم مہدویت کے بارے میں جو روایات اور احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ایک ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی فضیلت کیا ہے، یہ عقیدہ مہدویت کو روایات میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض ہوا کہ عقیدہ مہدویت ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ صرف مکتب اہل بیت میں یہ عقیدہ موجود ہے، بلکہ برادران اہل سنت کے ہاں بھی اس مہدویت کے حوالے سے، حضرت مہدی کے حوالے سے روایات موجود ہیں۔ البتہ ابھی ہم تفصیل سے اس موضوع کی طرف نہیں بڑھ رہے کہ برادران اہل سنت نے کہاں کہاں کس انداز میں روایات کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں بھی مہدویت کے حوالے سے روایات موجود ہیں۔ ایک روایت، اور یہ روایت بھی برادران اہل سنت کے ہاں بھی منابع میں موجود ہے اور مکتب اہل بیت میں بھی یہ روایت بطور خاص موجود ہے۔ اس میں حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی فضیلت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے۔ روایت کی الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ان قتادہ ان انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جناب انس بن مالک اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور سنن ابن ماجہ ابواب الفتن اور باب خروج المہدی یا اس کے علاوہ دیگر جو منابع ہیں ان میں یہ روایت آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ روایت بڑی بہترین ہے، اور ظاہر ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ نقل روایت ہے تو پیغمبر پر جب روایت کا سلسلہ منتہی ہو جائے اور برادران اہل سنت کے ہاں بھی روایت موجود ہو، مکتب اہل بیت میں بھی موجود ہو، تو پھر اس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں بچتی۔ اس نقل کے مطابق پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جناب انس بن مالک سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا نحنو ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ۔ میں توجہ چاہوں گا کہ یہ روایت اور اس روایت کے الفاظ منبع برادران اہل سنت کی کتابیں اور راوی جناب انس بن مالک، اور نقل کس سے کر رہے ہیں؟ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور الفاظ کا دیکھیے کہ پیغمبر خاتم الفاظ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کے بیٹے، عبد المطلب کی اولاد، ہم جنت والوں کے سید و سردار ہیں۔ جنت کے سید و سردار کوئی اور نہیں ہے، جنت کے سید و سردار عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ پیغمبر خاتم کی اس روایت کے اس حصے میں بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو عنوان قرار دیا گیا ہے کہ اگر جنت کے سید و سردار دیکھنے ہیں تو کسی اور خاندان میں نظر نہیں آئیں گے، عبد المطلب کے اولاد میں آپ کو جنت کے سید و سردار نظر آئیں گے۔ کون کون سے ہیں جنت کے سید و سردار؟ کون سے ہیں؟ پیغمبر کی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور منبع برادران اہل سنت کی کتاب ہے، مصدر برادران اہل سنت کی کتاب ہے۔ فرمایا انا، سب سے پہلے جو جنت کا سید و سردار ہے وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور اس کے فوراً بعد روایت کی لفظ یہ ہے وَأَخِي علی، جنت کا سید و سردار میرے بعد کون ہے؟ وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا وعمی حمزہ، میرے بعد میرا بھائی علی، میرے ساتھ میرا بھائی علی جنت کا سید و سردار ہے، اور اس کے بعد میرے چچا حمزہ۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا،
سوشل میڈیا پر یا کہیں اور پر اس قسم کی باتیں، اس قسم کے سوالات، اس قسم کے شبہات بیان کیے جاتے ہیں کہ جنت میں شفاعت کا حق کس کو ہوگا اور خدا ہمیں کس کے ساتھ محشور کرے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں۔ معیار جنت کا کون دے گا؟ معیار جنت کا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں گے۔ پیغمبر کی زبان میں جو سید و سردار ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ لہٰذا اگر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں جنت میں اس کے ساتھ معشور فرما، اس کے ساتھ معشور فرما، اس کے ساتھ معشور فرما، تو وہی ہوں گے جنہیں پیغمبر نے اس قابل سمجھا ہے کہ جنت کی سعادت کے حقدار قرار پائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان کے ساتھ محشور کرے جنہیں اللہ نے مقام دیا اور پیغمبر نے جنت کا سید و سردار بیان فرمایا میں جنت کا سید و سردار ہوں، میرا بھائی علی مرتضیٰ جنت کا سید و سردار ہے، اور میرے چچا حمزہ جنت کے سید و سردار ہے۔ اور پھر فرمایا و جعفر، جناب جعفر وہ بھی جنت کے سید و سردار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والحسن والحسین، میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سید و سردار ہیں۔ اور آخری لفظ جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا، پیغمبر نے فرمایا والمہدی، عبد المطلب کی اولاد میں سے جنت کے سید و سردار یہ افراد ہیں۔ اور سب سے آخر میں جس کا تذکرہ فرمایا وہ اس خاندان کا وہ بچہ ہوگا، وہ سید و سردار ہوگا جو اس امت میں اللہ رب العزت ظلم و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے وصی کے طور پر بھیجے گا، اور وہ اس حسین کی نسل سے ہوگا، میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہوگا۔ پس حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جو جنت کے جو سردار ہیں ان میں سے ایک میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔